آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا افضل الجہاد جہاد بالنفس، فرمایا سب سے بہترین جہاد اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو انسان کی خواہشات ہیں یہ انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اس کے راستے بند کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے راستے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا بھوک کے ذریعے اس کے راستے بند کرو۔ یہ پیٹ کی خواہشات اور بقیہ دنیا کی خواہشات یہ شیطانی راستے ہیں، اور یہ بھوک اس سے جہاد کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جیسے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں بھوک برداشت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوگا، اور بقیہ جو پیٹ کے پجاری ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں، وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کو اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام، آپ دونوں شخصیات جنت سے زمین پر تشریف لائے، جس کے پیچھے ظاہری وجہ کیا تھی؟ پیٹ کی خواہش، کھانے کی خواہش ہمارے ماں باپ علیہ السلام کو جنت سے زمین پر لے آئی۔ میرے بھائیوں، میں بڑی ایک عقل مندانہ سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں 3 قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ نمبر 1، فرشتے۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی مگر خواہش نہیں دی، یعنی فرشتے کو خواہش آتی ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے انسان کو بنایا جسے عقل دی مگر ساتھ خواہش بھی دے دی۔ اور تیسرے نمبر پہ جانور، جنہیں اللہ نے خواہش تو دی ہے مگر عقل نہیں دی۔ تو یہ 3 اقسام ہو گئی، ایک کے پاس عقل ہے یعنی فرشتے، ایک کے پاس خواہش ہے یعنی جانور، اور ایک کے پاس عقل بھی ہے خواہش بھی ہے یعنی انسان۔ اب اگر انسان خواہش کے ہوتے ہوئے خواہش پوری نہ کرے اور عقل سے کام لے تو ایسے انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایسے لوگ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں۔ فرشتہ اگر خواہش پوری نہیں کرتا تو اس کا کمال نہیں، کیونکہ اس میں خواہش آتی ہی نہیں ہے۔ انسان اگر خواہش کو چھوڑ کر خواہشات کو ترک کرے اور عقل کے ساتھ راہ راست پہ رہے تو وہ فرشتے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس نے خواہش کے ہوتے ہوئے بھی اس غلط چیز کا استعمال نہیں کیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس عقل بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ عقل استعمال نہیں کرتے، اپنی قبر و حشر کی فکر نہیں کرتے، اپنی درستگی کی فکر نہیں کرتے، عقل کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو خواہش اس لیے پوری کرتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، مگر جو عقل کے ہوتے ہوئے بھی خواہش کا بندہ بنا رہے، خواہش کا پیروکار بنا رہے، اب ایسا شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور میں یہاں ایک بڑا لطیف سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید کسی کے دل کی دنیا بدل جائے یہ بات سن کر۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں کسی راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں انار کا درخت دیکھا، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں انار کھاؤں۔ فرمایا میں اس کے قریب گیا، میں نے انار پکڑا، جب اس انار کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ ترش تھا، کڑوا تھا، یعنی کھانے کے قابل نہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ پھینک دیا، میں نے نہیں کھایا۔ جب میں نے اس کو پھینک دیا تو تھوڑی آگے چلا تو ایک شخص تھا جس کے جسم پہ بھیڑیں تھیں، یعنی مکھی نما یہ بھیڑ ہوتی ہے اور یہ ڈستی بھی ہے، اس کا ڈنگ بھی ہوتا ہے۔
فرمایا میں نے شخص دیکھا اس کے جسم پہ وہ بھیڑیں تھی اور اسے ڈس رہی تھی. میں نے قریب جا کے دیکھا کہ اللہ کا بندہ ہے. میں نے کہا السلام علیکم. تو فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس نے کہا وعلیکم السلام یا ابراہیم خواص. کہتے ہیں میں حیران تھا یہ مجھے جانتا کیسے ہے. تو میں نے کہا تو مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے ابراہیم خواص جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ سب کو پہچان لیتا ہے. میرے بھائیوں اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو خدا کے ہاں اتنا مقبول ہے تو دعا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تیری ان مکھیوں سے جان چھڑوا دے؟ کہا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، خواہش آخرت کا عذاب دیتی ہے. تو بھی تو اللہ کا ولی ہے، تو دعا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تجھے انار کھانے کی خواہش ہی نہ دیتا؟ کہا وہ انار کھانے کی خواہش آخرت میں عذاب دے گی، جبکہ یہ جو ہے یہ تو ایک دنیاوی عذاب ہے جو اخروی تکالیف کو دور کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں ہم خواہشات پوری کرتے کرتے دوزخ کے قریب جا رہے ہیں اور مشکلات سے بچتے بچتے آسانیوں کی طرف جاتے جاتے جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں اس حدیث پہ بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب جنت بنائی اور دوزخ بنائی تو جبرائیل سے کہا دیکھ کے آؤ میری دوزخ کیسی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، دوزخ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا یا اللہ یہ اتنی بھیانک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جو شخص اس کے بارے سن لے گا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میں دوزخ میں نہ جاؤں. اب اللہ نے خواہشات اس دوزخ کے ارد گرد رکھ دی. کہا اب جبرائیل تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہا یا اللہ مجھے لگتا ہے تیرے بندے خواہشات پوری کرتے کرتے دوزخ میں آ جائیں گے. اور دوسری طرف جنت بنائی تو اس کے ارد گرد مشکلات رکھ دی. پہلے جب جبرائیل نے جنت دیکھی تو عرض کی یا اللہ اتنی خوبصورت جگہ، جو یہاں کے متعلق سن لے گا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا، ناممکن کوششیں بھی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں کسی طریقہ اس جنت میں داخل ہو جاؤں. لیکن جب اللہ نے جنت کے ارد گرد مشکلات رکھی تو جناب جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے لگتا ہے تیرے بندے مشکلات سے بچتے بچتے جنت سے دور ہو جائیں. تو میرے بھائیو درس ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ خواہشات کا راستہ جہنم کا راستہ ہے اور اخروی فکر اور مشکلات کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے. مشکلات سے مراد بے شبہ اٹھنا مشکل لگتا ہے، گھنٹہ بیٹھ کے یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے قرآن پڑھنا یہ مشکل لگتا ہے. روزے آگے تو پورا دن بھوکا پیاسا رہنا یہ ظاہری ایک مشکل ہے. تو یہ جو اخروی فکر ہے یا یہ مشکلات ہے یہ جنت کا راستہ ہے اور خواہشات پوری کرنا یہ دوزخ کا راستہ ہے. اللہ پاک ہمیں نفس کا بندہ نہیں بلکہ اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.